مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن آئے گا تو ایک ایسا نور لے کر آئے گا اسے اگر تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہوگا. 100 مرتبہ جمعہ کے دن درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن ایک ایسا نور دیا جائے گا کہ وہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دے پھر بھی کافی ہوگا. جمعہ کا دن درود پڑھنا گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، خوب برکتیں لوٹنے کا دن ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے جناب کیا کریں، پورے سبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سچ کا زمانہ نہیں، تھوڑا بہت جھوٹ تو ہم بھی بول لیتے ہیں. کمپرومائز کیا نا، ساری مارکیٹ ملاوٹ کرتی ہے جناب، جھوٹ بول کر کاروبار کرتی ہے. میں نہیں کروں گا تو جناب میرا مال نہیں بکے گا، ہماری مارکیٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے. کر لیا کمپرومائز. بچے کی شادی ہے، کیا کریں، پورے خاندان والوں کا رسم و رواج ہے، نہیں کریں گے تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، ہمیں کنجوس سمجھیں گے، منہ دینا پڑتا ہے جناب خاندان والوں کو. ناچ گانے کر لیے، حرام کام کر لیے، کر لیا کمپرومائز. ارے دوستوں میں بیٹھتا ہوں بھائی، سارے دوست اب تاش کھیلتے ہیں، سارے روز جوا کھیلتے ہیں، اب پتہ نہیں کمپیوٹر پر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا بہت مجھے بھی پر کمپنی دینی پڑتی ہے ورنہ سب مذاق اڑائیں گے، تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے. کر لیا کمپرومائز. یہی تو امتحان تھا تمہارا. وہ کربلا کے میدان میں جان لٹا گئے، کمپرومائز نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں ہماری کنٹری میں کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، جاب ایسی ہے نماز کا ٹائم نہیں ملتا، کیا کریں، جاب ایسی ہے اس پہ روزہ نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں جاب ایسی ہے داڑھی نہیں رکھ سکتے. تم کمپرومائز کر رہے ہو چند پیسوں کی خاطر، ہے دنیا کی خاطر. میرے امام نے کربلا کے میدان میں سکھایا تھا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا. تم ایک جگہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جاب چھوٹ جائے گی نماز کے لیے، ارے تم چھوڑ دو ایسی جاب، اللہ تمہیں ایسی 10 اچھی جاب عطا فرما دے گا. ایک در بند ہوگا، اللہ تمہارے لیے 10 در کھول دے گا. ہمت تو لاؤ اپنے اندر. پھر کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں اور ہر بات میں کمپرومائز، ہر چھوٹی بات میں پھسل جاتے ہیں. کیا کریں، چلتا ہے نہیں چلے گا بھائی. وہ چیز نہیں چل سکتی جس میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، جس میں میں کربلا والوں کے طریقے سے ہٹ رہا ہوں. یزیدی کام کروں اور کہوں میں پنجتن کا غلام ہوں. سیکھو اس بات سے. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا ایک شعر اللہ کرے دل پر نقش ہو جائے. کہتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے تھوڑے پیسوں کے لیے بیچ دوں. اب یہ تمہارا امتحان ہے کہ بہت سارا نفع نظر آ رہا ہے، ایک ڈیل آ رہی ہے جس میں پیسے بہت ہیں مگر ہے حرام، اللہ کی ناراضگی والی ڈیل ہے، فوراً مل جائیں گے پیسے. اب تمہارا امتحان ہے کہ یزیدی ہو یا حسینی ہو. اپنے دل سے پوچھو کہ یہ کام کروں گا تو کیا اللہ اس کے رسول اور اہل بیت راضی ہوں گے، یا یہ پیسے پکڑ لوں؟ نہیں. اب ٹھکراؤ اسے اور کہو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. بڑا دل تھا، بڑا ارمان تھا، ایک شوق تھا جو پورا کرنے کا موقع آ گیا مگر وہ حرام کام کے ذریعے پورا ہو رہا ہے. نہیں کرنا. یہی تو تمہارا امتحان ہے نا. خدا را اس بات کو سیکھیے اور اپنی زندگی میں یہ اسٹرانگنس لائیے. آئیں گے ایسے امتحان اور آتے رہتے ہیں. وہی تو امتحان ہے کہ جب تمہارے سامنے حرام آیا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اسے ٹھکرا دیا. اللہ سے دوستی کر لو. جس دن آپ اس وظیفے کو اپنا لو گے نا اور اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف میں جب یہ پڑھو گے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے کام اپنے رب کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام اٹک جائے ہم کسی منسٹر کو فائل دے کر آتے ہیں اور منسٹر صاحب سائن کر دیں تو تسلی ہو جاتی ہے میری فائل پہنچ گئی ہے. ارے میں نے تو فلاں وزیر کو دے دی ہے، فلاں جناب حاکم کو دے دی ہے. ارے تم دنیا والے کو فائل دے کے سمجھتے ہو تمہارا کام ہو جائے گا. اپنی ساری زندگی کی فائل رب کی بارگاہ میں جمع کرا دو نا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے کام تجھے سونپتا ہوں. میں تھک گیا، میں پریشان، میں بیمار، اے اللہ میں قرضے سے نہیں نکل پا رہا، میرے روزگار کے مسائل ہیں، میرے گھر میں پرابلمز ہیں. اے اللہ میں دنیا میں کوششیں کر کے تھک گیا. اے مالک اب تیرے سپرد کرتا ہوں اور تجھ سے بڑا خالق کون ہے. تیری حکمتوں کے انداز نرالے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. خدا کی قسم جب تکلیف میں دل کی گہرائیوں سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا کہ میرے رب کریم کو اب کام میں نے دے دیے ہیں جو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے اور وہ ضرور مجھ پر کرم کے دروازے کھولے گا. صلی اللہ کہتے کہتے غور کیجئے کہ اعمال ایسے ہیں کہ نہیں. ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤ، جو چیز، اب ذرا اس بات کو تھوڑی سی باریک باتیں سمجھیے گا،
جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے نا، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اب اس سے آپ اپنی ساری لائف کو ایزیوم کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت میں برکت ہو، آپ اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں، نماز پڑھیں، دین کے کام میں یوز کریں، اللہ آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت ہو، آپ کے الفاظ مؤثر ہو جائیں، اٹریکٹیو ہو جائیں، آپ اپنی گفتگو میں اللہ رسول کا نام لینا شروع کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، تلاوت قرآن کریں، لوگوں کو اسلام کی نیکی کی دعوت دیں، اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی اولاد میں برکت ڈال دے، آپ اپنی اولاد کو دین کے کاموں کی طرف لگائیں، اللہ اس میں برکت ڈالے گا، ان کے لیے نصیب اچھے کر دے گا۔ تو کربلا کا یہ پیغام ہے کہ جس چیز میں تم برکت چاہتے ہو، اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا۔ اب ایک اور میسج، اور آج تمہاری پلنگ کے اوپر سوتے ہوئے نماز قضا ہو جاتی ہے، آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے یار، موڈ اچھا نہیں ہے، بس کل پڑھ لوں گا، بس اگلے جمعے سے نہیں چھوڑوں گا، ہماری نماز قضا ہوتی ہے۔ بتاؤ کیا جواب دو گے قیامت کے دن اگر امام حسین سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز قضا نہیں کی اور تم اپنے گھر پہ نماز قضا کرتے تھے اور کہتے تھے میں پنجتن کا غلام ہوں؟ ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس؟ آؤ آج کی مبارک رات یہ پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے، آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ اچھا، جب سر انور کو نیزے پر اٹھا لیا گیا نا، ان یزیدیوں نے آپ کے مبارک سر کو نیزے پہ اٹھایا، تو اس وقت اس سر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ یہ امام حسین کی کرامت ہے۔ کیا خوبصورت شاعر امیر اہل سنت کے غالباً شعر آپ فرماتے ہیں، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ یہ بھی پیغام تھا ہمارے امام کا کہ قرآن کتنا اہم ہے، مگر انفارچونیٹلی آج ہماری بہت بڑی تعداد کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اچھا آتا ہے تو پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ ذرا سوچو کتنا خوف کا وقت ہوگا، کتنا افراتفری کا عالم ہوگا، لاشیں پڑی ہوئی ہیں مگر میرے امام تلاوت کر رہے ہیں، اور ہم اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے پھر بھی تلاوت نہیں کرتے۔ یہ موبائل ہم سے روز گھنٹوں لے جاتا ہے، سورہ ملک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، حالانکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ کئی ایسے حافظ قرآن ہوتے ہیں جو دہراتے نہیں اپنے قرآن کو۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی آپ کو کہ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا، گویا جنت کا آپ کو راستہ ٹھکانہ مل رہا تھا، اور آپ نے اسے بھلا دیا، آپ اسے بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ نہ کریں ایسا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے کوسچن ہے کہ میرے دل میں کتنا قرآن ہے، میں کتنا روز قرآن پڑھتا ہوں۔ آؤ پلیز، یہ پیغام ہے کربلا کا۔ امام حسین کی روح بھی بہت خوش ہو۔ گفٹ دینا چاہتے ہو نا اپنے امام کو، ہیں ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو، لنگر بنا کر، کھچڑا بنا کر اور جناب نیاز بانٹ کر ضرور کریں، مگر اس بار تھوڑا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ذرا وکھرا، ذرا ہٹ کے آؤ، ذرا ایصال ثواب بھی کریں کہ کھچڑا ضرور بنائیں، نیاز بھی بنائیں، مگر اس بار نیازی کے ساتھ ساتھ نمازی بن کے ہم امام حسین کو ایصال ثواب کریں۔ ہیں ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں، تو نیت کریں انشاءاللہ کہ اب روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ عاشورے کا دن ٹرننگ پوائنٹ بنے نا میری زندگی میں، تو فائدہ ہوا نا کہ میں نے کربلا کے انسیڈنٹ سے یہ سیکھا کہ وہ وہاں نہیں چھوڑتے تھے تلاوت میں، یہاں چھوڑ رہا ہوں اور پھر کہتا ہوں پنجتن کا غلام۔ پلیز قرآن سے دوستی کر لیں۔ اب آتے ہیں ایک اور میسج۔ امام حسین کو انفسائز کیا گیا، آپ کو بہت زیادہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، ایک ہی تو مطالبہ تھا نا۔ اچھا آج میں اور آپ مدینے جانے کے لیے کتنا ترستے ہیں؟ امام حسین تو پیدا ہی مدینے میں ہوئے تھے، پھر بھی مدینہ چھوڑنا پڑا۔ پہلے مکے آ گئے، 5 مہینے مکے میں رہا تاکہ کوئی کسی طرح معاملہ ٹل جائے، لیکن جب اس کے بعد بھی معاملہ نہیں ٹلا اور کوفیوں کے لیٹر آتے رہے تو پھر آپ کوفہ گئے۔ مدینہ چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑنا پڑا، خاندان چھوڑنا پڑا، پھر شہید بھی ہو گئے۔ جب اتنا زیادہ برڈن ہونا، یعنی کسی کے سر پر کوئی پستول رکھ دے، تو شریعت بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دیتی ہے کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو کئی ایسے کام جو حرام ہوتے ہیں وہ حلال ہو جاتے ہیں فار دا ٹائم بینگ۔ اس کی